بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرد خاموش قربانی دیتا ہے، وہ اپنی قربانی کا ڈھنڈورا ہر جگہ نہیں پیٹتا۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ جب ایک عورت قربانی آپ کے لیے دے رہی ہوتی ہے یا کچھ چیزیں قربان کر رہی ہوتی ہے، اپنی پرسنل لائف سیکریفائس کر رہی ہوتی ہے آپ کے لیے، تو کہیں نہ کہیں اس کی فرسٹریشن میں، اس کی باتوں میں وہ اس کا تذکرہ ضرور کر دیتی ہے، وہ اس کا ذکر ضرور کر دیتی ہے۔ جیسے کہ وہ آپ کو یہ ضرور سنا دے گی کہ میں صبح 5 بجے اٹھی، تمہارے بچوں کو تیار کیا، اسکول بھیجا، ان کا ناشتہ بنایا، ان کا کھانا بنایا، گھر کے کام کیے، تمہارے گھر والوں کے کام کاج کیے، تو میں صبح سے تھک ہار گئی ہوں، میں تمہارے لیے کیا کیا کچھ کرتی ہوں، تم میرے لیے کیا کرتے ہو۔ لیکن جو مرد ہوتا ہے نا، وہ اپنی پوری زندگی آپ کے لیے کمانے کے لیے لگا دیتا ہے، آپ کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے لگا دیتا ہے، اور آپ سے وہ اس چیز کا ذکر بھی نہیں کرتا، وہ آپ سے اپنی قربانیوں کا گلہ شکوہ ہی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ اگر اس نے صبح کام پہ جانا ہے تو اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ اسے بخار ہے، اس کی کمر میں درد ہے، اس کے سر میں درد ہے، دھوپ ہے، چھاؤں ہے، گرمی ہے، سردی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے۔ اسے اتنا پتہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کے لیے باہر کمانے کے لیے جانا ہے، اپنے بیوی کے لیے کمانے کے لیے جانا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کمانے کے لیے جانا ہے، ان کی ضروریات زندگی پوری کرنی ہے، تو وہ ضرور جاتا ہے۔ پھر وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے دھکے کھاتا ہوا آفس پہنچتا ہے، سڑکوں کی دھول مٹی سے گزرتا ہوا اپنے آفس پہنچتا ہے، تھکا ہارا آفس پہنچتا ہے۔ پھر آفس کی باتیں وہ اس لیے پبلک ٹرانسپورٹ کا سہارا لیتا ہے تاکہ وہ کوئی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یوز کر کے پیسے نہ ضائع کرے، بلکہ وہ پیسے بچا لے۔ جتنی کوشش ہو سکے وہ اپنی ذات پہ پیسے نہیں لگاتا، بلکہ بچاتا ہے اپنے گھر والوں کے لیے۔ آفس پہنچ کے آفس کے لوگوں کی باتیں، آفس کے مسئلے مسائل سارا دن یہ برداشت کرتا ہے۔ دوپہر کو وہ اپنا کھانا بھی بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے تاکہ جو پیسے اس سے بچیں وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ رات کو گھر لے کے جا سکے، وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھا سکے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کھا سکے۔ تو دیکھیں وہ سارا دن کی محنت کرتا ہے لیکن اپنی ذات پہ کم سے کم پیسے خرچ کرتا ہے۔ اس کی ایک اور بہترین مثال یہ ہے کہ جب بھی کوئی تقریب آتی ہے یا کوئی ایسا موقع آتا ہے خوشی کا یا عید وغیرہ آتی ہے، تو وہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں کے لیے عیدی اکٹھا کرتا ہے، گھر والوں کے لیے کپڑے، جوتے، ہر چیز ان کے لیے مہنگی سے مہنگی خریدنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کی بات آتی ہے اپنی ذات کی تو وہ کہتا ہے میں پرانے کپڑے پہن کے گزارا کر لوں گا، میں نے نماز پڑھنی ہے، میرے پاس شلوار قمیص پڑی ہوئی ہے، میں نے کب پہنی تھی، اس کو یاد بھی نہیں ہوتی یہ بات۔ تو وہ بہت خاموش قربانیاں دیتا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اس کے بدلے میں صرف وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سکون رہے۔ جب وہ دن کا تھکا ہارا صبح سے شام کام کرتا ہوا، دنیا کی باتیں سنتا ہوا، دنیا کے تانے، سڑکوں کی دھول مٹی کھاتا ہوا، دھکے کھاتا ہوا جب وہ گھر آتا ہے تو اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری پریشانیاں باہر کی باہر چھوڑ دے اور اپنے گھر آ کر سکون کرے، اپنے گھر والوں کا چہرہ دیکھ سکے، اپنے گھر والوں کو خوش دیکھ سکے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ جب وہ گھر آتا ہے تو ماں باپ اس کی بیوی کی شکایتیں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور بیوی اس کے ماں باپ کی اور اس کے گھر والوں کی۔ تو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جب ایک مرد صبح سے شام کمانے کے لیے نکلتا ہے تو اس کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب وہ گھر آئے تو اسے خوش اخلاقی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ ملا کریں، اس کے ساتھ اچھے سے بیٹھ کے کھانا کھایا کریں، اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں کہ اللہ پاک بہتر کرے گا، آنے والے دن اللہ پاک مزید بہتر کر دے گا۔ جب آپ ایک مرد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تو پھر اس میں محنت کرنے کا جذبہ جو ہے وہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ تانے ہی دیتے رہیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا یا تم کیا کرتے ہو، تو پھر اس طرح سے اس کا دل اٹھ جائے گا۔ پھر وہ جو صبح سے شام تھکا ہارا گھر واپس آتا ہے وہ لیٹ آنے لگ جائے گا، کھانا بھی نہیں کھائے گا، پھر آپ کو اور شکوے شکایتیں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو کوشش کیا کریں جب آپ کا شوہر گھر سے باہر اتنی دیر رہتا ہے، کام کر کے آتا ہے، آپ لوگوں کے لیے محنت کرتا ہے، تو آپ کو چاہیے آپ گھر میں سکون کا ماحول بنائیں، اس کی خوشی کا خیال رکھیں، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اور جو شخص آپ کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہے اس کی قدر کریں۔